الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومكسرين لا تخافون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عزیزان محترم، اس آیا مبارکہ دے اندر جو میں تلاوت کرنے دی سعادت حاصل کی تھی، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک خواب دا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس آیا مبارکہ دین اسلام دین فطرت ہے، اس دے اندر دین دے اندر خواب دی ایک اتھینٹک اہمیت ہے۔ جیسا کہ گزشتہ ایام دے اندر قربانی گزری، تو قربانی دی بنیاد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ایک خواب ہے کہ آپ نے خواب تک کیا، انی ارا فی المنام، کہ میں نے خواب دیکھا ہے، نیند میں دیکھا ہے، انی اذبح کا، کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو اتنا بڑا اسلامک ایونٹ ہے جڑا صدیاں تو مسلسل بلا تعطل جاری ہے، یعنی قربانی، اس دی بنیاد بھی خواب ہے۔ خواب نبوت دا جز ہے، یعنی انبیاء تے وہی ہوندی ہے اور غیر انبیاء تے باقی لوگاں تے خواب نازل ہوتے۔ آپ اس چیز کو سمجھ رہے ہو؟ اللہ دے نبیاں تے وہی ہوندی، بندیاں نو خواب ہوندے۔ فرق کی خواب اتھینٹک نہیں ہوندے اور وہی اتھینٹک ہوندے۔ خواب بعد اوقات صحیح ہوندے، بعد اوقات صحیح نہیں ہوندے، لیکن وہی کسے وقت بھی غلط نہیں ہوندی، وہ ہمیشہ ٹھیک ہوندے۔ خواب ظنی علم ہے، ظنی، یہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے اور بعد اوقات غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہی یقینی علم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء تے جو وہی فرماندا ہے وہ پوری پکی ٹھکی ٹھیک ہوندی ہے، اندے وچ کوئی غلطی، اندے وچ کوئی ملاوٹ نہیں ہوندی۔ خواب بندیاں دی ذہنی روحانی کیفیت دے مطابق ہوندے۔ گناہ گاراں دے خواب ہور نے، اللہ والیاں دے خواب ہور نے۔ صالحین دے، اللہ والیاں دے خواب اکثر اچھے اور ٹھیک ہوندے، گناہ گار بندیاں دے اکثر خواب ٹھیک نہیں ہوندے، کچھ ٹھیک بھی ہوندے۔ خواب اصل دے اندر کسے بھی بندے نو اللہ دی طرفوں آن والے وقت دے بارے آگاہی ہوندی۔ انج سمجھ لو کہ ایک کوڈ ہوتا ہے، کوڈ، اس کوڈ نو ڈی کوڈ کرنا اور اس نو سمجھنا اور کھولنا، یہ
علماء جان دے. بعد اوقات خواب آندی ہے لیکن وہ دی تعبیر بہت لیٹ پوری ہوندی ہے. بعد اوقات خواب آندی ہے اور وہ دی تعبیر فوراً پوری ہوندی ہے. بعد اوقات خواب کچھ اور ہوندی ہے وہ دا مطلب کچھ اور ہوندا ہے. مثلا امام حسن نے خواب تکیا کہ انہوں دی پیشانی تے اللہ لکھیا ہے. تو آپ نے جدو ایک خواب علامہ ابن سیرین اللہ اکبر بہت بڑے عالم نے تعبیر الرؤیا دے اپنے زمانے دے. امام جعفر الصادق بہت بڑے ماہر سن خواب نو ڈی کوڈ کرن دے. اور معروف تابعی سعید ابن مسیب بہت بڑے عالم سن خواب نو سمجھن دے. انہاں دا زمانہ سی حضرت سعید ابن مسیب کا. جدو آپ نے یہ سنیا کہ امام حسن نے خواب تکیا تو آپ نے فرمایا کہ تہاڈی زندگی دا وقت تھوڑا رہے گا اور اس تو تھوڑے عرصے بعد ہی آپ اللہ نال مل گئے. تو خواب ایسا ہوندا ہے. امام بخاری آپ نے خواب تکیا رسول اللہ دی زیارت ہوئی خواب اور حضور تے جسم تے مکھیاں بیٹھنا چاہدیاں تے وہ انہاں نوں اڑا رہے. انہاں خواب بیان کیتی اپنی امی نوں تے امی پریشان ہو گئی کہ یہ خواب تے ٹھیک نہیں. حضور دے جسم تے مکھیاں بہندگی نہیں یہ دا مطلب کی ہوئے. انہاں پھر عالم دین کو گئے کہ یہ دا کی مطلب ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ تہاڈا بیٹا بہت بڑا عالم بنے گا اور حضور دی طرف جڑیاں جھوٹیاں گلاں منسوب ہون گیاں انہاں مکھیاں تو یہ تعبیر لئی کہ جڑیاں حضور دی طرف او گلاں منسوب ہون گیاں احادیث گھڑ کے لوگ حضور ال منسوب کرن گے اے انہاں نوں حضور تو دور کر دین گے کہ اے حضور دیاں حدیثاں سچیاں نے اے جھوٹیاں نے. انہاں نوں اللہ علم عطا فرمائے. تو خواب جو آندھی ہے تو اس دا کوئی مطلب ہوتا ہے. جو مائنڈ سائنسز دے لوگ نے جدید سائنس دے وہ کہتے ہیں کہ جو خواب انسان نو آندا ہے انسان دے شعور دیاں 3 سطح نے. شعور تحت شعور اور لا شعور 3 صورتاں نے انسان دے دماغ دیاں. جدو انسان جس طرح تسی تے میں بیٹھے ہاں جاگنے ہاں اسی شعور دی دنیا ہے. جدو سن نیند آندی ہے تو نیند اور جاگن دے درمیان جڑی دماغی کیفیت ہے وہ تحت شعور ہوندی. جدو بندہ فل گہری نیند چلا جاتا ہے اس وقت لا شعور دی کیفیت بندے نے کوئی شعور نہیں ہوتی. خواب ہمیشہ لا شعور اور شعور دے درمیان کیفیت ہوندی ہے. یعنی جدو بندے دا دماغ سو رہا ہوندا ہے اگلی رات یا اس ویلے خواب آندی ہے یا جدو بندے دا دماغ جاگن والا آ رہا ہوندا ہے یا پھر اس ویلے خواب آندا. تو یہ کہندے نے دینی اعتبار نال جو تعبیر الرؤیا دے لوگ نے وہ کہندے نے کہ جڑیاں پہلی رات دیاں خواباں ہوندیاں نے وہ اکثر صحیح نہیں ہوندیاں. جڑیاں فجر ویلے صبح وقت اٹھن لگیاں خواب آندیاں نے وہ اکثر صحیح ہوندیاں. آپ کو سمجھ آ رہی؟ تو اگر کوئی خواب آئے رسول اللہ سرکار فجر دی نماز پڑھا کے جدو بیٹھتے سن تو آپ فرماتے سن کسی کو خواب آئیے تو بیان کرو اور لوگ بیان کرتے سن رسول اللہ انہاں دی تعبیر بیان کرتے سن. یہ دا مطلب سو اگر کوئی خواب دیکھے اور اچھی خواب دیکھے تو اس نے لوگاں دے سامنے بیان کرے کہ میں اچھی خواب دیکھی دسے اس کو سمجھ لو. لیکن جدو وہی واقعہ سیم اونج دا سانو زندگی وچ پیش آوندا ہے تے اسی سمجھدے ہیں کہ یار انج لگدا ہے جویں اے کام تے میں اگے ویکھیا ہویا ہے. آپ کو سمجھ نہیں آپ کو انج لگدا ہے کہ یار اے چیز میں اگے کہ اللہ کہ تسی او ویکھی نظر آونیاں اے خواب نہیں ہوندے. نبی پاک سرکار نو خواب آندے سن انبیاء نو خواب آندے سن. حضرت یوسف علیہ السلام خواباں دی تعبیر دا اللہ نے انہوں نے علم عطا فرمایا. سورہ یوسف پڑھو تو اللہ فرماتے ہیں کذالک یجتبیک ربک ویعلمک من تاویل الاحادیث. اے یوسف پیارے
تیرے رب نے تجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا ہے. تو حضرت یوسف تعبیر اور رؤیا دے امام سن. اللہ نے انہوں نے علم گفٹ کیتا سی. وہ جیل وچ سن. جیل وچ تو دو بندیاں آخیا بھئی یہ آندا ہے بڑا میرے کو علم ہے چیک کریے. انہاں خواباں جھوٹیاں بنائیاں یعنی گھڑ لئیاں آئیاں نہیں سن. انہاں آخیا کہ لو جی تسی بڑے آندے ہو خواباں دی تعبیر دا علم رکھ دیو تے سن بھی خواب آئیے ذرا دس کیا. فرمایا کی آئی جی؟ ایک آخیا جی میرے سر تے روٹیاں دا ٹوکرا ہے پرندے کھا رہے مینوں یہ خواب آئی. دوجے آخیا جی میرے ہاتھ وچ انگور نے تے میں نچوڑ رہا. یہ بھی تعبیر دسو. آپ نے فرمایا جڑا انگور نچوڑ رہا ہے اپنے بادشاہ نو شراب پلائے گا. اور جنہیں کیا ہے کہ میرے سر تے روٹیاں دا ٹوکرا ہے تے وچوں پرندے کھا رہے ہیں تینوں پھانسی ہوئے گی اور تیرا جڑا سر ہے یہ پرندے نوچ لے ہون گے. کوے تیرا دماغ کھا رہے ہون گے پھانسی دے دوران. اس لیے وہ ہس پیا جو سکیا سن تے خواب آئی کوئی. آپ نے فرمایا قضی الامر خواب پاویں ہن تو نہیں نہ آئی جو اساں تعبیر دس دیتی انج ہن ہو کے ہی رہے گا. سو دا مطلب ہے کہ اہل اللہ نال مذاق نہیں کری گا. اللہ والیاں نال ٹھٹھا نہ کریا کرو. اللہ والیاں دا مزاح نہ اڑایا کرو. اللہ والے اس شان دے ہوندے کہ انہاں دے منہ چوں گل نکل جائے تو رب تعالیٰ پوری فرما دے. فرمایا ایسا ہی ہوئے گا. اور جیسا اللہ دا قرآن فرماتا ہے جیسا آپ نے بیان فرمایا سی ویسا ہی ہویا. ایک نو رہائی مل گئی اور بادشاہ نے اس نو سابقہ وہ دیتے فائز کر دیتا اور بادشاہ نو ساکی گری کر دیتا. اور دوسرے نو زہر دے جرم وچ پھانسی دیتی گئی اور وہ دی لاش لٹکی رہی اور پرندے وہ دا گوشت کھاندے رہے جیسا اللہ دے نبی نے. تو خواب کی ہوندے حضرت یوسف جیل وچ سن بادشاہ نو خواب آیا. مصر دے بادشاہ انہیں خواب تک کیا کہ 7 گاواں موٹیاں نے تے 7 گاواں لیسیاں نے کمزور. 7 گندم دے سٹے ہرے بھرے نے اور 7 جڑے نے وہ بالکل وی کمزور دانیاں نے. ہن اس نے بڑیاں بندیاں تو پوچھیا جڑے دا علم رکھ دیا کاہن نجومی کے دا کی مطلب لیکن کسے نو اے دا جواب. ایک بندے کیا کہ جی میں جیل وچ ہوں جڑا شراب پلانا رہا. انہیں کہا جی میں جیل وچ ایک بندے نے ویکھیا ہے قیدی ہے وہ دے کولوں جیڑی خواب بھی پوچھی جائے وہ جویں دسے اونج ہی ہوندا ہے اون لیاؤ. تو اللہ پاک نے اس علم نو انہاں دی رہائی دا سبب بنانا. تو اے دے وچ ایک جملہ بھی سن لو کہ ضروری نہیں بس سارے جیل وچ جڑے جاندے نے وہ جھوٹے ہی ہوندے نے بلکہ جھوٹے جیل جاندے ہی کوئی نہیں اکثر سچے ہی جاندے. کی آندے جھوٹے بھی جاندے ہون گے لیکن تھوڑے. تو ضروری نہیں کہ جڑا بندہ جیل ٹر جائے وہ مجرم بھی ہوندا ہے. ایسا نہیں ہے. حضرت یوسف جیل سن لیکن نعوذ باللہ مجرم نہیں سن. سرکار اتھو بلائے گئے ملک بارشاں ہو رہی ہیں رزق دی فراوانی ہوئے گی جانور موٹے ہو جانے گے. اگلے 7 سال قحط ہوئے گا. 60 کمزور سٹے اس گل دی علامت نے کہ اگلے 7 سال قحط ہوئے گا. اور اگر تسی انتظام کرو گے کٹھا کر لو گے اناج تو پچھلے 7 سال جڑیاں گاواں کھا گئیاں گاواں نو کمزور وہ کمزور سال جڑے نے معاشی اعتبار نال وہ پہلے 7 سالاں دا ذخیرہ کردا ہوا اناج کھا جان. یہ تعبیر ہے. تو جیسا حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان فرمایا سی پھر ویسا ہی ہویا. جو آپ نے دسیا سی کہ ایسا ہوئے گا ویسا ہی ہویا. 7 سال بڑی بارش ہوئی تو بڑی فصل ہوئی اور اس بعد 7 سال بارش ہونا بند ہو گئی قحط ہو گیا خشک سالی آ گئی. اس ویلے سارا بارانی فصل ہی ہوندا سی. تو بھائی صاحب اصل کیا ہے کہ خواب اللہ تعالی دی طرفوں انسان نو اشارہ ہوتا ہے. بعد عقل والے اس نو سمجھ دیں اور بعد عقل تو خالی لوگ اس نو سمجھ نہیں سکتے. حضرت محمد کریم سرکار مدینے وچ خواب تکیا.
جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام. حضور نے خواب تک کیا کہ احرام بنے ہیں تو کعبہ شریف آپ داخل ہو رہے ہیں اور تلبیہ پڑھ رہے ہیں، صحابہ نال نے اور آپ عمرہ واسطے تشریف لائے. تو جس وقت خواب حضور نے تک کی تو حضور نے فرمایا لوی چلیے تیار ہو. جدو حضور سرکار گئے حدیبیہ تے تو کافراں نے روک لیا، کافراں نے روک لیا کہ اسی تانوں عمرہ نہیں کرن دینا. پھر بڑا لمبا واقعہ ہے، عمرہ نہیں ہو سکتا، ساڈے نال سلو کر لو، صلح نامہ لکھ لو. صلح نامہ لکھیا گیا اور عجیب لکھیا گیا. جدو اسی صلح نامہ لکھنے نا کسی نال بھی تو ساری کوشش ہوندی ہے کہ اسی جیتیے، صلح نامہ بھی اسی جیتیے. بھائی صاحب صلح ہر کے بھی ہو جائے تو صلح وچ نفع ہی نفع ہے، صلح وچ شر نہیں خیر ہے. حضور نے فرمایا الصلح خیر، صلح دے اندر خیر ہے اور لڑائی دے اندر شر ہے، فساد ہے، فساد فی الارض ہے. ہن کی صلح ہوئی؟ انہوں نے آخیا کہ تسی ایس سال اتھو ہی واپس جاؤ، عمرہ نہیں کر سکتے. آئے عمرہ کرنے، احرام بننے نے، تلبیہ پڑھ لئیے، تیاری ہو گئی ہے، نہیں پڑھ سکتے. دوسری صلح دی شرط مکی والے دی طرفوں کہ اگر کوئی ساڈا بندہ تواڈے کول نس کے گیا تے تساں واپس کرنا، تواڈا ساڈے کول آیا تو اساں واپس کوئی نہیں کرنا. تو ایک ایسی عجیب شرط ہے کہ یہ ساڈا گیا تواڈے کول تے تساں سن واپس کرنا ہے. اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے، اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو مکے تو دوڑ کے مدینے ٹر جائے تو تساں ساڈے حوالے کرنا ہے. اگر کوئی مسلمان کافر ہو کے ساڈے کول آ جائے تو اساں واپس کوئی نہیں کرنا. تے اگلے سال تسی آنا ہے تے ہتھیار لے کے نہیں آنا، ہتھیار نال لے کے نہیں آنا، ساڈے رہ مکرم تے آنا ہے. آ جائے یہ ایسا شرطاں سن کہ حضرت عمر فاروق جیسے بندے نو انہاں تے اعتراض ہو گیا کہ اسی کوئی نوز باللہ جھوٹے ہیں یا انہاں تو اسی ماڑے ہیں، میں ایڈی ہار کے صلح کری، ایڈی ہار کے صلح کرنے دی سن لوڑ کیڑی؟ انہاں تو منہ تے دینے ہیں. آئے جو اسی تو عمرہ کرنے نہیں تے لڑنے ہیں انہاں نے ویکھ لینے. اس ویلے اسلام طاقتور ہو چکیا سی، لیکن میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا ہاں ہاں سانو صلح منظور ہے. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا عمر وہ اللہ دے نبی نے، عام بندے نہیں، اللہ دے نبی نے جو ایسا کر رہے ہیں تے تو من ان دے چوی خیر برآمد ہوئے گا. ہویا کہ حضور جان دے سن کہ جے کو کافران لو آیا تے آیا، جڑے ساڈے نال آ گئے انہاں تو پیچھے جانا ہی کسے نہیں، 100 باری شرط رکھ لے. کوئی کلمہ حضور دا پڑھ کے بھی پیچھے جا سکتا ہے، بلا ایسا تو ممکن نہیں. تو سرکار فرمایا ٹھیک ہے. اور اس کا اتنا نقصان ہویا کہ جنہ مکے چ بندیاں کلمہ پڑھیا وہ مدینے تے جاندے نہیں سن، وہ مکیوں نکل کے انہاں جڑی قریش دی تجارتی راہ سی انہاں اوتھے ایک جگہ تے ڈیرا لا لیا، جیڑا انہاں دا قافلہ لگے انہوں لٹن. قریشی آپے حضور کول گئے انہاں اپنے کول سد لو، ساڈا راہ چھڑاؤ. اسی مان لیا انہاں اپنے کول سد لو، اے راہ چھڑاؤ انہاں. حضور سرکاروں بھی جان دے سن، حضور خبراں والے سن، علم والے سن. تو حضرت عمر نے کہا کہ تسی تے خواب تک کیا سی اللہ دے نبی ہو کہ اسی عمرہ کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا خواب دا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اس سال ہی پوری ہوئے. اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر نو ٹال دے اپنی تقدیر نال، وہ اگلے سال آئے گی. تو جدو اگلا سال آیا تو اللہ نازل فرمائی آیت لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا، البتہ تحقیق اللہ نے اپنے محبوب کی خواب کو سچ کر دیا ہے. یعنی خواب پچھلے سال آئی سی، پوری ایس سال ہو رہی ہے. اور نبی پاک سرکار عمرہ فرمایا اور الحمدللہ رب العالمین
اسلام نو اللہ تعالیٰ نے اس سلو وچوں بھی صرف مسلمانوں نو ہی نفع ہویا، کافر دے وچ بھی ذلیل ہوئے. دا مطلب کیا ہے کہ پنجابی وچ آکھاں تو انج آکھاں گا کہ بھائیا صلح ہر کے بھی کریے نا تو صلح کر لینی چاہیے. صلح وچ ہمیشہ خیر ہی خیر ہوندا ہے. صلح وچ دنیا دی تاریخ وچ کدی صلح وچوں شر برآمد نہیں ہوئی. اللہ قرآن فرما دے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم. ایمان والو مسلمان دا برا ہوندا ہے، انہاں دے درمیان صلح کروایا کرو، انہاں دے درمیان خیر کروایا کرو، بھلائی کریا کرو. اگر کوئی بندہ جھوٹ بول کے صلح کرے، مثلا دو براواں میں صلح کرانی اور بندہ جھوٹ بولتا ہے اور انہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بولنا تے انہاں دی صلح ہو جاندی، تو شریعت دا حکم ہے بول. شریعت دا حکم ہے جھوٹ بول دے. اور اگر تو ان لگتا ہے کہ میں سچ بولنا تے دو مسلمان بھائیاں بیلیاں سجنا لڑ پاؤنا ہے، تو فرمایا جھوٹ نہ او سچ نہ بول. یعنی شریعت صلح دا اتنا بڑا مقام ہے کہ اگر جھوٹ بول کے بھی کوئی صلح کرائے تو شریعت معترض نہیں ہوتی. جھوٹ تو کی مراد؟ مثلا میں کسی دو بھائی نے یا دو پارٹیاں نے انہوں دے درمیان لڑائی ہے تو میں جا کے انہوں نے نہ وہ میرے بوئے تو بیٹھے بس ساڈی صلح کرا آئے ہو کوئی نہیں، جھوٹ بولیا وہ یارو تو میرے بوا انہیں پٹ چھڑیا بس ساڈی صلح کرا، تو آئے ہو کوئی نہیں بلکہ وہاں دینا ساتھ کرنی کوئی نہیں. اسی انہوں نے آکھے وہ میرے بوئے تو بیٹھے تو انہوں نے جا کے آکھے وہ انہیں میرا بوا پٹ چھڑیا بلکہ ساڈی صلح کرا، تو بولیا تو جھوٹ ہے نا. لیکن اگر انہوں نے صلح ہو گئی تو توانے اس جھوٹ دا بھی ثواب ملے گا، کیونکہ بولیا تسی جھوٹ ہے پر تواڈی نیت صحیح ہے. اور اگر تسی سچ بولتے ہو، سچ بولتے ہو اور ارادہ تواڈا ہے اے لڑن، ادلے دی سن کے ادے سچی کیتی تے ادو سن کے ادے سچی کیتی تے اپنے آپ کو مطمئن کیتا تسبیح پھد کے میں تے سچ پیا بولنا. اے ساڈے جٹ نوں ڈاندے نے گاؤندی گل تے جی مڑ کرنی پوندی ہے، وہ کر کے سچی تے لائی آکی ظالمہ تیری نیت خراب ہے، تیری سچ دا نفع نہیں ہونا، تینوں ظالمہ اس سچ دا نقصان ہونا، کیونکہ تو بول سچ رہے ہیں. مولا علی سرکار فرماتے ہیں کلمۃ حق ارید بہا بالباطل، منہ جو حق بولنا تے ارادہ برا رکھنا یہ برے انسان دی خصلت ہوتی ہے. یعنی وہ آتا ہے میں منہ جو سچ پہ بولنا لیکن وہ دی نیت خراب ہے. کلمۃ حق بول سچ رہے لیکن ارادہ انہوں دا سچا، تو گل تے ساری بھائی صاحب ارادے دی ہوئی. ارادہ غلط ہوئے تو سچ بولن دا بھی فائدہ نہیں. سچ بھی تا نفع دیندا ہے جدوں ارادہ سچا ہو، کیونکہ مڈ تے بھائی صاحب نیت ہو گئی. سو اس واسطے عرض ہے کہ اتنا بڑا عمل ہے مسلمانہ دے درمیان صلح کروانا کہ اللہ تعالیٰ نے ایدہ اتنا اجر رکھیا ہے، اتنی برکت رکھی ہے کہ صلح کران والے نو عبادت دا ثواب ملتا ہے. یہ تمام نفلی عبادتاں تو افضل عبادت ہے مسلمانہ دے درمیان صلح کرنا. اور ایسے سچ نہ بول بندے نے عادت ہوندی ہے انہاں ٹول کوئی نہیں سکتے. ایک برا دی سننی تے دوجے کول جا کے آکھنا میں تو مڑ تیرا لگدا میں تے تینوں دسنا ہویا بھائی اگے لڑے نے تے تھوڑا جا ہور تو تھوڑا جا پیٹرول سٹ سکتے ہو تے سچ دی نہ کر کے تو ہور سٹو. ایسا نہ کریا کرو بھائی صاحب، ایسا نہ کرو. معاشرے دے اندر اے نال برائی پھیل دی. ایسے سچ تو پرہیز کرو جیڑا تسی غلط نیت نال بول دے ہو پے کہ تاکہ بھائی اور لڑن. مسلمان دا بھائی ہے. اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے فَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں دے درمیان صلح کروایا. اور یہ میرے نبی پاک سرکار کی سنت مبارکہ ہے. اگر کوئی لڑائی کرنا تے رسول اللہ دے درمیان صلح کرانا سے انہوں دے گھر تشریف لے جاندے، حضور گھر تشریف لے جاندے اور انہوں دی صلح کروا.
سو بھائی صاحب ہمیشہ اپنے مائنڈ نو مثبت رکھیا کرو اور سلو دی طرف مائل رویا کرو. لڑائی کرنا، شر پھیلانا، فساد فی الارض کرنا، اے تو بچیا کرو. حتی الامکان بچن دی کوشش کریا کرو. یہ آخری آپشن ہوندہ ہے لڑ پونا. آخری پہ اور کوئی واہ ہی نہیں، میں مرن لگا. وہی تو ادو دی گل ہے. پہلا آپشن نہ رکھیا کرو. بھائی یار بیٹھ نہ کنجی رکھیا کرو لڑائی تے. سلو دی کوشش کریا کرو. دنیا دا مال، دنیا دی یہ چیزیں ہی رہ جانی. کدی تسی اس گل دے غور کیتا ہے؟ دنیا ہوتے سب تو زیادہ لڑائیاں کس وجہ تو ہوندی ہیں؟ اس چیز کو نوٹ کر لو. میری تحقیق ہے اور میں اپنی نہیں، مطلب ہے میری ذاتی تحقیق نہیں، بڑی میں سب تو زیادہ لڑائیاں انسان دی انا دی وجہ تو ہوندی ہیں. دنیا ہوتے سب تو زیادہ لڑائی بندے دی انا دی وجہ تو ہوندی. یہ انا بندیاں نو رہ گئے. میں بڑی میری ہے گل، میرے نال کوئی، میں کہتا ہوں نا، میں کہتا ہوں نا کہ ساڈے کولوں تے بھائی جی کوئی کھنگ کے بھی لگ جائے نا تے سن گھر جاندیاں تے وٹ چڑھیا رہندا ہے ویکھ گیا کیوں ہے ساڈے کولوں لگ. اس دن اونج آئی ہو سی مطلب یہ نہیں، یہ میں نہیں سنیندا ہے. بھائی صاحب ہن کسے نوں بھی کھانسی آئی ہوے تواڈے کول لگ دیا منہ تے ہاتھ دھر لے. ہو سکدا ہے تسی آکھو میرے کول لگ دیا منہ تے ہاتھ دھردا ہے میرے کول بو دی اگو تساں ذہن نہیں بنا لیا ہوا لڑنا ہے. سو بھائی صاحب کوشش کریا کرو کہ ساڈے درمیان اخوت قائم ہوئے، محبت قائم ہوئے. دنیا دی زندگی انسان دی تھوڑی ہے، انہوں سونے طریقے نال گزارنا چاہیے. یہی مسلمان نہیں، یہی دین ہے، یہی اسلام ہے. حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے جے رب ملدا ناتیاں دھوتیاں تے تاں ملدا ڈڈواں کچھواں جے رب ملدا ناتیاں دھوتیاں. عزیزاں نے بکار بارو دھوتیاں کم نہیں بندا جی اندروں نہ دھوتا ہوئے. بابا بلے شاہ فرماندے نے باروں مل مل دھوندی ہے اندروں بھی مل دھو. بار دا دھوتا کی کرے جے اندروں صاف نہ ہو. اندر صاف کرنا کمال ہے، بارو دھونا کمال نہیں. فرمایا جے رب ملدا جتیاں ستیاں تے تاں ملدا ڈھگیاں کھسیاں. جے رب ملدا مون منایا تے تاں ملدا بیٹا سسیاں. رب اونا نو ملدا میاں حضرت باؤ تے نیتاں جنا دیا اچھیاں ہو. بھائی صاحب نیت نال سارا اچھی نیت نال. جھوٹ بھی بول جاؤ تو بچے تے نیت جدے نال ٹرو، نیت نال ٹرو. جدے نال ہو وہ اندروں باہر ہو. کدی سجنا نال منافقت نہ کرو. وہ دو بندے سن، مک گیا ٹائم ہو گیا بس گل یاد آ گئی. انہاں دو رل کے دکان پا لی، رل کے دکان پا لی. چلو پارٹنرشپ کر لیں، کر لو جی بسم اللہ. بڑی دکان چلی. ایک دن دو میں بیٹھے سن. ایک انہوں کہندا ہے کہ بھائی دکان ونڈ لئیے. اس آخیا بھائی صاحب کیوں ونڈ لئیے، ساڈی تے بڑی چلدی پئی. اس آخیا مینوں لگدا ہے ہن چلدی رہنا نہیں. اس آخیا کیوں کی ہوئی تین کیویں محسوس ہویا؟ اس آخیا یار آج ساڈے نا دکان وچ کیڑیاں آوندیاں نے.
ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਦਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਪਈਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਵੰਡ ਲਈ। ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਸਹੀ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ پہلی باری۔ اسے کہا تو کل پہلی باری بےایمانی کیتی ہے تے برکت باہر جانا شروع ہو گئی، لہذا ونڈ لئی۔ میں اگوں سیدھا ہو کے ٹر سی۔ جدوں ساڈی نیت وچ فرق آوندا ہے نا، کام سارا ادو خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بھائی نیت ستھری رکھو، صاف رکھو، تھوڑا کما لو، تھوڑا کھا لو، تھوڑا جمع کر لو۔ جدوں رب کسے نو رنگ لانے ہون تو اللہ فرماندے میں بندے نو اتھوں رزق دینا جتوں اس بندے نے بھی نہیں گمان ہوندا بھائی اتھوں منڈی جانا۔ جدو اللہ دینا چاہے تو، جدو وہ نہ دینا چاہے پھر بندہ جنہ بس بھی پہ مارے مڑ نہیں ہوگا۔ مال پیچھے نہ لڑو، یہ لڑنے والی شے نہیں۔ عورت پیچھے نہ لڑو، یہ لڑنے والی شے نہیں۔ زیادہ لڑائیاں انا دی وجہ تو ہوندیاں اور سبب یہ چیزاں بن دی ہیں، یا دولت بن دی ہے، زمین بن دی ہے، عورت بن دی ہے، یہ چیزاں سبب بن دی ہیں۔ تو بھائی صاحب عرض گزاراں کہ اپنے آپ نو دین تو رہنمائی لے کے چلن والا بندہ بنا